وَمَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ، اور جو اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرے تو خدا اسے روزی دے گا۔ وَمَنْ بَذَرَ حَرَمَهُ اللَّهُ، اور جو فضول خرچی اور اسراف کرے گا خدا اسے محتاج بنا دے گا۔ بھائی مجھے پیسے سے کیا چاہیے تھا؟ ایک تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، میرا خیال ہے دنیا میں بہت کم پرسنٹ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو پیسے کے لیے چاہیے ہوگا۔ زیادہ تر پیسہ چاہیے ہوتا ہے عزت کے لیے، سکون کے لیے، آرام کے لیے، حتیٰ نیگیٹیوز میں شو بازیوں کے لیے پیسہ کسی اور وجہ سے چاہیے ہوتا ہے۔ خود پیسے کا انسان کیا کر سکتا ہے؟ اب تو حتیٰ وہ نوٹ اور سکے بھی نہیں ہوتے جن کے اوپر سو لے۔ پہلے زمانے میں کچھ احمق ہوتے تھے کہ وہ نوٹوں کو بچھا کے ان پہ سو لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے کا مجھے پتہ ہے، مرتے دموں نوٹ بچھا کے لیٹا، اس پہ جان نکلی۔ میں سوچتا تھا کہ اس کو خدا نے ذلیل کرنا تھا، تو اس کو ذلیل کرنے کا پروگرام اس طرح خدا نے کیا۔ ہاں تو پہلے ایک زمانہ تھا جب نوٹ بچھا کے سو لیتے تھے، سونا اپنے اطراف میں جمع کر کے مر لیتے تھے۔ اب تو وہ بھی نہیں ہے، سب ڈیجیٹل ہے۔ تو اب پیسے کا کرنا کیا ہے؟ ایک کارڈ ہوگا ہاتھ میں، نعوذ باللہ تعالی۔ پیسہ چاہیے ہوتا ہے کسی اور چیز کے لیے، عزت کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے، خدا نہ خیر نعوذ باللہ شو بازی کے لیے۔ تو پیسہ ورنہ کیا چاہیے؟ خدا متعال فرمائے تمہیں پیسہ چاہیے؟ اگر تمہیں پیسہ چاہیے دو کام کرو۔ ایک تو یہ کہ اپنی زندگی میں فضول خرچی نہیں کرو۔ دوسرا کام کیا کرو؟ دینا شروع کر دو۔ جتنا دو گے خدا بڑھا بڑھا کے اس ٹائم میں جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی واپس کرے گا۔ بڑھا بڑھا کے کرے گا اور اس ٹائم میں کرے گا جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی۔ صحیح ہے؟ تو یہ خدا کا قانون ہے۔ امام فرما رہے ہیں من اقتصد فی معیشت، جو اپنی زندگی میں اقتصاد دکھائے، میانہ روی دکھائے، اس کو اللہ رزق دے گا۔ یعنی ایسی جگہ سے دے گا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ورنہ وہ نہیں کہا کہ امام نے کہا کہ وہ کما لے گا، امام فرمائے نہیں، خدا اس کو رزق دے گا۔ اب یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ رزق ہوتے کتنے قسم کے ہیں۔ ایک تو ہماری عقل میں رزق سے صرف پیسہ آتا ہے، یہ ایک بہت بڑی مشکل بن گئی ہے۔ ہمارے مفاہیم میں رزق پیسے سے بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ وَمَنْ بَذَرَ، اور جو فضول خرچی اور اسراف کرے گا، حرمہ اللہ، جی میرے خیال میں ایسی ہونی چاہیے، خدا متعال اس کو محروم کر دے گا، یا کیا کہوں اس کو، ہاں محروم کر دے گا۔ تو فضول خرچی سے یہ ہوگا۔ آخری جملہ اس سلسلے کا، وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللَّهُ، یہ بہت ہی عجیب فارمولہ ہے، یہ قابل بہت ہی اچھا اس کو سمجھنے والا فارمولہ۔ امام نے فرمایا اور جو موت کو زیادہ یاد کرے گا تو خدا اسے اپنا دوست بنا لے گا۔ جو موت کو زیادہ یاد کرے گا خدا اسے اپنا دوست بنا لے گا۔ حبہ اللہ، خدا اس کو چاہے گا۔ اور ایک عجیب قانون ہے کہ خدا اگر کسی کو چاہتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں ایسی عزت دیتا ہے جو کسی اور راستے سے نصیب نہیں ہونے والی ہوتی۔ میں اپنی آنکھوں سے کچھ چیزوں کو دیکھتا ہوں، اور شاید اس بات کا مجھے فائدہ ہے کہ میری ٹریولنگ زیادہ ہے تو مجھے زیادہ چیزیں دیکھنے کا، آبزرو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چونکہ ہمارا سابقہ قم میں رہائش کا بھی تھا تو وہ ہم نے دو دنیاؤں کو بہت نزدیک سے دیکھ لیا۔ اور جب ہم قم میں تھے تو وہ وقت تھا جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی، تو ہم نے دنیا کی دو ایکسٹریمز کو اپنی ایک چھوٹی سی زندگی کے اندر بہت نزدیک سے دیکھ لیا۔ تو وہ جو زمانہ تھا جب مثلا آیت اللہ عظمیٰ بہجت کو دیکھتے تھے، ان کی جس مسجد میں وہ نماز پڑھاتے تھے، مسجد فاطمیہ، اس وقت وہ بہت بڑے عارف تھے۔ یعنی مثلا آیت اللہ عظمیٰ بہجت علی اللہ مقامہ شریف، وہ بقول ان کے کلاس فیلو کے جو سید علی قاضی کے شاگرد تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ 18 سال کی عمر میں سید الشہداء سے 20 تحفے لے چکے تھے، 18 سال کی عمر میں عارف تھے۔ اور جب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات ہے اراؤنڈ 87 کی، اس وقت بھی ان کی عمر 70 سال سے تو یقیناً اوپر ہوگی۔ صحیح ہے؟ جس نے 18 سال کی عمر میں وہ کر لیا تھا، وہ 70 سال تک پہنچتے پہنچتے کیا ہوا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ صحیح ہے؟ اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ مسجد فاطمیہ اپنے گھر کے نزدیک ان کی مسجد تھی، اس میں آتے تھے
اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے 20-25 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے، جبکہ وہ اتنے بڑے عارف تھے، نہیں تھے لوگ، 20-25 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ بہت، میں آپ سے کہوں نا، میں اپنے حافظے کے اوپر ظاہر ہے اتنا اعتماد نہیں کر سکتا، 87 کی بات ہے، 30 لگا لو، اس سے کتنے اور زیادہ بڑھاؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہت کم لوگ ہوتے تھے، وہی مسجد جس میں وہ آخر تک پڑھاتے رہے، بہت کم لوگ ہوتے تھے ظہر میں، اور اتنا ہمبلنس تھی کہ آپ کو میں کیا عرض کروں، جیسے کوئی آدمی ہے ہی نہیں ہے۔ اور انہی کو میں نے بعد میں ایک دفعہ میں گیا، میرا خیال میں 2000 کچھ میں، تو مسجد فاطمیہ میں جب ہم پہنچے تو وہ جہاں پہ 25-30 افراد کو میں خود اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا، ظہر میں اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے، نیچے کا پورا ہال سینکڑوں لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور جو ان کا صحن تھا مسجد کا، مسجد کے باہر گیٹ اور گیٹ کے باہر گلی، اس میں لوگ بھرے ہوئے تھے، اور جو فرسٹ فلور تھا وہ جیم پیک تھا، یعنی ہزاروں لوگ ہر روز ان کی ظہر کی نماز میں آتے تھے، اور میرے جیسے لوگوں کو شاید وہاں جگہ بھی نہیں ملنی تھی۔ صحیح، یہ وہی ہیں جو ابھی کچھ سال پہلے میں ان کو 20-25 دیکھتا تھا ان کے پیچھے۔ اچھا، انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے کوئی میڈیا کو ہائر کیا تھا کیا کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں کیا، آخر تک کبھی کچھ نہیں کیا۔ آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ان کی نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، تو اس واقعے میں لکھا تھا کہ ایک دن ان کی کوئی سرجری ہونی تھی، ان کا گھر جو تھا وہ ایک گلی میں تھا جو بند ہو جاتی تھی گلی آگے جا کے، تو وہ جو ٹیکسی وغیرہ آتی تھی وہ ایک جگہ تک رک جاتی تھی، پھر گلی کے اندر نہیں جا سکتی تھی، گلی بہت چھوٹی تھی۔ تو اس میں کسی واقعے نے، جو ان کے ایک شاگرد تھے جنہوں نے کئی کتابیں لکھی، انہوں نے واقعہ لکھا کہ ایک دن ان کی سرجری تھی، ان کو قم سے تہران جانا تھا، تو کہنے کہ گاڑی آئی، اور گاڑی میں جس میں ان کو جانا تھا وہ آئی لے جانے کے لیے ان کو تہران، ان کا بیٹا باہر بھی نکلا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ دوبارہ بیچارہ بہت پریشان حالت میں اندر گیا، اور کوئی نہیں گیا۔ پھر کہنے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا، لیکن ظاہر کسی کی ہمت نہیں تھی۔ کہنے کہ بہت دنوں کے بعد ان کا بیٹا ملا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تھا، تو اس نے یہ سنایا، کہنے لگا کہ میں بابا کو بٹھا رہا تھا، تو میں اس ایک بریف کیس ٹائپ کا تھا، بہت معذرت چاہتا ہوں، میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ مثلا یہ کمپنی غلط ہے یا وہ کمپنی صحیح ہے، ان کا اسکیل بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے دیکھتے تھے چیزوں کو۔ تو کہنے لگے کہ میں نے بریف کیس ٹائپ کا تھا، سوٹ کیس ٹائپ کا، ٹرالی سمجھ لیجئے، وہ میں نے نکالی تو وہ برانڈڈ تھی، بہت معذرت چاہ رہا ہوں ایسی میں نام لے رہا ہوں، سیمسونائٹ کی تھی۔ کہنے لگے جیسے ہی انہوں نے دیکھا، کہنے لگے کہ تم سے کس نے کہا تھا کہ یہ لے کر آؤ؟ تو کہنے لگے کہ جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے کہنے کہ میں نے بابا سے کہا کہ یہ چھوٹا سا ہے، اس میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں، یہ وہی بڑے والے ہیں جو چھوٹے کر کے لے آئے ہو تم لوگ، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم شو بازی کر رہے ہو۔ یہ کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا اس کے ساتھ، جاؤ میرا جو پھٹا پرانا جو کچھ تھا وہ لے کر آؤ۔ یہ کیوں لے کے آئے؟ یہ لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر ان کا ساتھ چلنے والا بھی ان کے نام پر کوئی چیز ایسی دکھانے والا ہے نا کہ جس سے ان کو یہ لگے کہ نہیں یہ کچھ اور ڈرامے کر رہا ہے، فوراً ری ایکشن دے۔ یہ آیت اللہ خمینی جن کو خدا نے اتنی عزت دی ہے، یہ جس جگہ کے اوپر رکے ہوئے تھے اپنے گھر میں، ان کے برابر میں ایک امام بارگاہ تھا جس کو جمران کہتے تھے، تو انہوں نے جب اس گھر میں شفٹ ہوئے تو برابر والا جو امام بارگاہ تھا وہ بھی انہی کے استعمال میں آتا تھا، وہاں پہ آتے تھے، تقریر کرتے تھے یہ وہ۔ تو جس دن شفٹ ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں اس گھر میں جو آیا ہوں تو میری لاش باہر آنے تک اس گھر میں کوئی تبدیلی نہیں آنی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پہلے دن آتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس گھر میں اور اس امام بارگاہ میں میری لاش باہر نکلنے تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، مثلا ایک بات انہوں نے کہی ہے، اب ٹھیک ہے، مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے ٹائل نہیں لگانا، یہ نہیں کرنا، ڈیکوریٹ نہیں کرنا، تو قالین نہیں بچھانا، یہ نہیں، تو اس طرح کی باتیں، تو وہ کہنے یہ بات ہو گئی۔ پھر اس امام بارگاہ کے اندر ایک جگہ کے اوپر جہاں وہ آتے تھے تھوڑا سا کلر اتر رہا تھا، تو کہنے کہ ہم نے سوچا کہ یہ کلر تھوڑا سا اتر نہیں رہتے ہیں، پرانا ہو گیا، جیسے فیڈ ہو جاتا ہے نا کلر، تو کہنے کہ فیڈ ہو گیا تھا۔ ان کے آفس کے جو انچارج تھے وہ بتا رہے تھے، تو کہنے کہ ہم نے سوچا اس کو تھوڑا سا نیا کلر کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کہ ان سے پوچھے بغیر کہ یہ اتنا چھوٹا سا معاملہ ہے کہ کلر کرنا شروع کیا، کہنے کہ ان کو پتہ چل گیا، وہ باہر نکلے، کہنے کہ کیا میری موت کی دعائیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا میرے مرنے سے پہلے یہاں کچھ نہیں کرنا، منع کر کے چلے گئے اندر، کہنے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، میں کچھ نہیں چاہتا ایسا۔ اچھا، یہ لوگ کیوں اتنے سخت تھے؟ مثلا میں اپنے گھر میں کلر کروں غلط ہے، آپ اپنے گھر میں کلر کریں غلط ہے، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، سب کریں گے۔ مثلا میں سیمسونائٹ کا بریف کیس لے لوں غلط ہے کیا؟
نہیں کوئی غلط نہیں ہے، کسی کے پاس ہو تو پھینک بھی نہیں دیجیے گا بلا وجہ میں۔ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو کوئی مادہ پرستی سے ایسوسیٹ کرے، میٹیریلزم سے ایسوسیٹ کرے۔ ہاں یہ لوگ یہ احتیاط کرتے تھے، یہ لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے نا، تو ہمیں سکھا رہے ہیں تھوڑی سی تو تم بھی کر لو، نہیں کہہ رہے تم مثلا فلاں بریف کیس اٹھا کے پھینک دو یا ٹرالی اٹھا کے پھینک دو، کل کو مجھے پکڑ لیں گے مولانا آپ بھی تو ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے، آپ کی ٹرالی اتنی اچھی تھی مثلا۔ یہ معاملہ ٹرالیز کا نہیں ہے، معاملہ اس مینٹیلٹی کا ہے، اس کے اوپر کام کرو۔ یہ جو مینٹیلٹی ہے اس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے۔ تو دو کام انسان کرے بہت امپورٹنٹ۔ آج اس کے اختتام تک لے جاتے ہوئے اخلاقی تربیت کرنی ہے، معنوی تربیت کرنی ہے، دعائیں ہیں، آیات ہیں، روایات ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ اب میرے دماغ میں جیسی میں نے آیات روایات کا میں دل میں آ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ذکر آپ سونے سے پہلے کریں، یہ کریں وہ کریں، تو میں اس کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ کچھ نہ کریں، بہت کرتے رہیں جو کچھ بھی کریں۔ سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ کسی کے سامنے تکبر نہیں دکھائیں، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کریں، چاہے ایک ہلکا سا باڈی کا جسچر ہی کیوں نہ ہو، کچھ ایسی حرکت نہ ہونے دیں۔ شیطان دھوکہ نہ دے، اس لیے اس کو کہتے ہیں غرور، شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی؟ کسی بھی ذریعے سے کسی بھی انسان کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش مت کریں۔ جو باہر سے آنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات اپنے لگیج کے ٹیگ سے دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، پتہ نہیں آپ میں کچھ زیادہ ہی نیچے چلا گیا شاید۔ یہ حرکتیں مت کریں، یہ نظر آ رہی ہیں، یہ سب چھوٹی حرکتیں ہیں، یہ انسان کی بڑائی کی نشانی نہیں ہے، یہ انسان کے اندر کمپلیکس کی نشانی ہے۔ تو کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں انسان کسی بھی ذریعے سے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمیشہ اس بات کو سوچتا رہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ایسے عمل کرنا ہے کہ جیسے خدا ابھی اور ہے بھی ایسا ہی دیکھ رہا ہے اور حساب لے۔ ہم لوگ جو لوگ تھوڑا سا پبلک کے درمیان تھوڑا سا نام آ جاتا ہے تو ہم لوگ کے ساتھ ایک مشکل ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہماری کوئی ویکنس نکالیں۔ یہ تو ہوتا ہے ظاہر ہے، جب آپ تھوڑا سا بھی کوئی ضرورت سے پرومیننس آپ کو ملے گی تو یہ مصیبت آتی ہے، لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں اس میں باضابطہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے، یعنی بہرحال اداروں کی صورت میں، ادھر ادھر کی صورت میں۔ تو میں ہمیشہ ایک احتیاط کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دیکھو جو بھی بولنا فون پر، جو بھی واٹس ایپ پہ میسج لکھنا اور جو بھی وائس میسج بھیجنا، یہ سوچ کے بھیجنا کہ اگلی دفعہ کسی پنڈال میں، کسی پبلک گیدرنگ میں ریپلے ہوگا، اب بھیجو۔ تو جو بھی آپ وائس میسج بھیجو، جو بھی آپ کلپ بھیجو، جو بھی ٹیکسٹ میسج بھیجنا، یہ سوچ کے بھیجنا کہ اگلی دفعہ یہ پبلک کے سامنے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر یہ ریپلے ہوگا۔ آپ سنبھال سکتے ہو اپنی عزت۔ اور میدان حشر پبلک کے سامنے نہیں ہے، میدان حشر ان کے سامنے جن کے سامنے ہم عزت لینا چاہ رہے ہیں، یہ میدان حشر میں ریپلے ہوگا۔ تو یہ اگر کوئی انسان ان دو باتوں کو سیکھ لے، نمبر ایک کسی کو ذلیل نہیں کرنا، نمبر دو جو کر رہے ہو، جو لکھ رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، سب خدا ریپلے کرے گا۔ باقی پھر خدا سے توسل کرے، نبی سے، ان کی اولاد سے توسل کرے کہ خدا کے سامنے عزت نصیب ہو جائے۔ یہ اخلاقی تربیت ساتھ دے گی۔ یہ جو ہم بہت زیادہ پریشان ہیں بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بچے ہماری ذمہ داری میں ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذمہ داری ہماری اپنے نفس کی ہے۔ اور اپنے نفس پہ محنت نہیں کریں گے تو بچوں پہ محنتیں نہیں ہو پائیں گی۔ وہ تو اپنے نفس پہ محنت کرو تو بعض اوقات نہیں ہو پاتی، لیکن اگر اپنے اوپر محنت نہیں کریں گے تو کہاں کی بچوں کی تربیت کی باتیں کر رہے ہیں، تو فضول سی بات ہے۔ پروردگار انشاءاللہ لطف فرمائے گا۔ بہت بڑی سہولت، بہت بڑا وسیلہ جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ یہ کہ خدا نے ہمیں سید الشہداء کی محبت سے نوازا۔ وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے بہت ڈھونڈ کے نکالا ہے۔ سید الشہداء کی محبت آب حیات بھی ہے، اکسیر بھی ہے، کیمیا بھی ہے۔ یہ پرانی اردو جاننے والوں کو پتہ ہے کہ ان تین میں کیا فرق ہے۔ یہ آب حیات بھی ہے، اکسیر بھی ہے، کیمیا بھی ہے۔ کیمیا اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر دھات کو سونا بنا سکتا ہے۔ اس محبت میں یہ خاصیت ہے کہ یہ پتھر کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ تو ہم اپنی تمام تر کمی کوتاہی کے ساتھ اگر بس اتنا کریں کہ سید الشہداء سے صدق دل کے ساتھ توسل کرتے رہیں کہ مولا ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی نصرت کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے عرفاء آپ نے اور میں نے سنے
سب نے سید الشہداء اور ان کی اولاد سے وسیلہ لیا. اور سید علی قاضی نے توحید کا جو بہت بڑا ایک مقام حاصل کیا وہ مولا ابو الفضل کی توسل سے حاصل کیا، ان کے سوانح حیات میں موجود ہے. الحمدللہ یہ محبت میرے اور آپ کے دلوں کے